مولانا فضل الرحمان صاحب، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو سب لوگ یہاں پہ جھوٹ بولتے رہے، غلط بیانی کرتے رہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سچ بولیں، تو اگر پاکستان میں آئین کی بالادستی قائم ہو جائے تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ باتیں جو ہیں جب عملی ہوں گی، جب ان کے اثرات ہم تک پہنچیں گے، کون جیتا تیرے زلف قصر ہونے تک، تبھی ہم اس پر اس کی تصدیق کر سکیں گے۔ مشکل یہ ہے کہ آئین کچھ کہتا ہے فوج کے بارے میں بھی، عدلیہ کے بارے میں بھی، اور ہو رہا ہوتا ہے کچھ اور پھر اگر آپ اس پر اعتراض کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے فوج پہ کیوں تنقید کی، آپ نے عدلیہ پہ کیوں تنقید کی، اس پر تو آئین کے تحت اگر تنقید کی جائے تو اس پر یہ سزا ہے، وہ آرٹیکل 19 جو ہے اس میں 5-6 پابندیاں ہیں۔ وہی عرض کر رہا ہوں نا، تو وہ کام نہ کریں نا جس کے اوپر تنقید ہو سکے، ذرا وہ بھی احتیاط سے کام لینا۔ وہ انہی دفعات کا سہارا لے کر ہمارے ساتھ جو کرے، عوام کے ساتھ جو کرے، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، ان کے رہنماؤں کے ساتھ جو کرے، ان کو کھلی اجازت، اور اگر آپ اس کی کارکردگی پر اعتراض کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ تو آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو ہماری توہین کر رہے ہیں۔ کوئی توہین نہیں ہوتی حضرت، لیکن ایک اوپن جو پولیٹیکل ایک سوسائٹی ہے ہماری، اس میں اگر اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر تو ظاہرہ تنقید ہوگی۔ فوج کا سیاست میں آنا حرام ہے، حرام آئین کی۔ تو یہ تو آج DGI-SPR نے بھی کہا ہے، فوج کا سیاست میں آنا حرام ہے، پھر اس کے باوجود فل سیاست وہ کرتی ہے، تمام سیاست پہ قبضہ کر لیتی ہے، تمام سیاسی فیصلے وہ کرتی ہے، قانون سازی تک میں مداخلت کرتی ہے۔ فوج نہیں کرتی، خفیہ ایجنسیاں کرتی ہیں، ان کے ذریعے سے آتی ہیں تاکہ ہمارا بھرم جو ہے وہ رہے۔ پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی آپ اس پر تنقید نہ کریں۔ تو جب سیاست، یاد رکھیں، جب فوج سیاست میں آئے گی تو سیاست بھی فوج میں جائے گی، پھر گرا نہ کریں۔ نہیں، لیکن مولانا صاحب پھر سیاستدان بھی تو 2019 میں آرمی ہاؤس میں جنرل باجوہ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس سے پہلے 2019 میں بھی جنرل باجوہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو اس میں میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ بھی ملے، شہباز شریف صاحب بھی ملے، زرداری صاحب بھی ملے، تو آپ کیوں ملتے ہیں ان کو جا کے وہاں پہ؟ آپ ان کو یہ کیوں نہیں کہتے بھائی کہ آرٹیکل 243 کے تحت آپ وفاقی حکومت کے ماتحت ادارے ہیں، ہم سے ملاقات مت کرو؟ لیکن یہ بچے ہیں جو ہم نے اس کو سکھانا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اس طرح اس میں یہ لکھا ہوا ہے، خود ان کو کوئی عقل شعور نہیں ہے۔ وہ آپ کو سامنے بٹھا کے کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد واپس لو، آپ کہتے ہیں ہم نے ان کی تجویز کی حمایت نہیں کی، اور آخر وقت تک نہیں کی ہے۔ میں بھی تو سیاسی ایک پارٹی کا سربراہ ہوں، میں بھی تو وہاں پر پانی ہو سکتا تھا نا، میں وہاں کیوں ڈٹا اپنے موقف پہ؟ مجھے بھی ملے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملے، لیکن یہ ہے کہ اگر میری فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے، وہ کسی معاملے پر بات کرنا چاہتی ہے، تو میں کوئی انڈیا کے سربراہ سے تو نہیں مل رہا، فوجی سربراہ سے، میں کوئی برطانیہ کے فوجی سربراہ سے تو نہیں مل رہا، لیکن بات وہ کروں گا جو میرے ضمیر کے مطابق ہو، اور اگر انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے تو پھر منہ پر جو کہنے والا ہے وہ فضل الرحمان ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی کی ہوگی بات، لیکن جو بات مولانا غفور حیدری صاحب نے کی تھی وہ آپ نہیں کر سکے۔ تھوڑی تفصیل بتائیں۔ معنی یہ ہے کہ ہماری جماعت کے اندر وحدت فکر ہے، وحدت جذبات بھی ہے۔ اچھا، انہوں نے جذباتی بات کی تھی؟ بس اب چھوڑے، وہ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپس کی ہوتی ہیں، تو اس پر ویسے مجھے آپ نے تو نہیں بتائی نا؟ میں نے نہیں بتائی آپ کو، ایک بات اس میں کوئی شک یہ نہ کوئی سمجھے کہ آپ نے کہاں سے آپ کو پہنچی ہے، لیکن بہرحال کیونکہ وہاں پہ آپ دو کے علاوہ آپ کی پارٹی کا ایک تیسرا آدمی بھی تھا، ہے جی۔ تو بہرحال اگر میں نے یہ سوال اس لیے کیا ہے، شاید انہوں نے کہیں باہر کہی ہوگی، نہیں، میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں جی کہ ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، تو دوسری طرف اگر آپ ان کو مل کر غفور حیدری صاحب کے انداز میں اس گھن گرج کے ساتھ آپ ان کو کہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو شاید وہ رک جائیں۔ دیکھیے، ایسا نہیں ہے، انہوں نے کچھ ذرا اپنے حدود سے نکل کر بات کی جس پر رد عمل تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہماری طرف سے ایسی، ہماری مزاج ہی نہیں ہے یہ کہ ہم ایک شخص سے بات چیت کر رہے ہوں۔ اور پھر دیکھیے حامد میر صاحب، ایک بات ہے، اگر ہمارا سنجیدہ الزام ہو کہ بھئی الیکشن میں ساری دھاندلی آپ نے کی ہے، تو پھر ان سے بات نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ انہی سے کہیں گے نا کہ بھئی آپ نے زیادتی کی ہے۔
تو کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فضل الرحمان نے ہماری ملاقات میں کہا کہ نہیں آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ نے ٹھیک ٹھاک کام کیا جی؟ وہ یہی کہیں گے کہ انہوں نے کہا کیوں میں نہیں مانتا اس چیز کو؟ وہ میں نے جو باتیں کی ہیں وہ سب ان کے ریکارڈ پہ ہیں، اور شاید کل وہ کتاب لکھیں گے تو اس میں لکھ بھی لیں گے وہ شاید. لیکن اس میں شاید وہ یہ نہ لکھے کہ انہوں نے آخر میں آپ کو پرفیوم کا گفٹ کیا اور آپ نے وہ استعمال نہیں کی، کسی اور کو دے دی. پتہ نہیں کون آپ کو یہ باتیں پہنچاتا ہے. اچھا، اب آخر میں یہ بتائیں کہ جو آپ کی یہ جو تحریک ہے، آپ کے ملین مارچ ہیں، اس کے حوالے سے ایک عام تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ تو دھاندلی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، اور خیبر پختونخوا میں ان سے جیتی ہے تحریک انصاف، تو ان کو احتجاج تحریک انصاف کے خلاف کرنا چاہیے، لیکن وہ الیکشن کمیشن کے خلاف اور اداروں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. یہ سوال میں بھی سن رہا ہوں، لیکن یہ ایک سکڑا ہوا دماغ نہیں ہوتا جی، سکڑا ہوا دماغ جی، جو ہمیں بہت چھوٹے نقطوں پہ سوچتا ہے، اور جس کے سوچ کا ظرف اتنا نہیں ہے کہ وہ پورے ملک کا احاطہ کر سکے. وہ ابھی تک بھی شاید ہماری پالیٹکس کو نہیں سمجھے جی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم کوئی پاکٹ پالیٹکس کر رہے ہیں جی. دیکھیے اس وقت بھی ہم خیبر پختونخوا میں ہی آ رہے تھے نا، لیکن پھر میں نے کراچی میں جلسے نہیں کیے، سکھر میں نہیں کیے، میں مظفر گڑھ میں نہیں کیا، تو ڈیرہ لیار بھی کیا ہم نے، کوئٹہ بھی کیا، بہت سی جگہوں پہ ہم جلسے کرتے رہے. اور اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے، الیکشن جب ہوتا ہے حضرت، اگر ایک قومی اسمبلی کے الیکشن میں بھی داندھی ہو جائے تو وہ پورے ملک کی داندھی کہلاتی ہے. اگر ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر بھی داندھی ہو جائے تو پورے صوبے کی داندھی کہلاتی ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ یعنی یہ جو ہمیں بالکل لوکلائز کر دیا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے لوکل ایجنڈے کے اوپر ہی بات کرتا ہے، اپنے ضلع کی، اپنے حلقے کی، اور اسی کا رونا، تو یہ میرا خیال میں وہ قومی سطح کی سوچ کے عکاس نہیں ہوا کرتی. ہمیں بڑے کھلے دل کے ساتھ ملک کے حوالے سے سوچنا ہے. اگر کراچی کے لوگوں کے ساتھ، اگر سندھ کے لوگوں کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، مجھے اس کی بھی آواز اٹھانی ہے. اگر بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، مجھے اس کی بھی آواز اٹھانی ہے. اگر پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے، مجھے اس کی بھی آواز اٹھانی ہے. یہ غلط بات ہے کہ میں صرف یہ تو میرے موقف کو کمزور کرنے کی ایک شعوری کوشش ہے کہ میں تو ڈی اے خان میں آ رہا ہوں تو شاید میں ڈی اے خان کے حوالے سے بات کروں. تو اس قسم کی سوچ کا حامل میں نہیں ہوں جی. میں نے پہلے بھی جرنلوں پر بھی واضح کر دیا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ سینٹ کے چیئرمین بنے، آپ سینٹ کا رکن بنے. میں نے کہا میں یہ لڑائی نہیں لڑ رہا. آپ مجھے یہ سینٹ کا چیئرمین بنانے کی آفر آپ کو پچھلے دور میں جی، اور میں نے نہیں مانی باجوہ صاحب کے دور میں. ہاں میں نے نہیں مانی، اور پھر یوسف رضا گیلانی صاحب آ گئے میدان میں. چلیں، یوسف رضا گیلانی صاحب کے چیئرمین سینٹ بننے میں تو آپ بھی بڑے خوش ہیں ابھی. ہاں حضرت میں بڑے لوگوں کا احترام اور ان کا بڑے مناصب پر فائز ہونا، اس پر کبھی بھی میں نہ حسد کرتا ہوں، نہ اس کے حوالے سے میں کوئی، لیکن ایک ہے کہ اصولی طور پر کوئی چیز ٹھیک ہے یا نہیں، اپنی جگہ پر ہے. اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ہمارے بڑے خاندانی تعلقات ہیں، اور بہت پرانے خاندان، والد صاحب کے زمانے سے ان کے والد صاحب، ہمارے والد صاحب ملتان کے رہنے والے ہیں ہم سارے. تو وہ جو عزت و احترام کا ایک رشتہ ہے جی، وہ تو ہم سیاست میں ہم اس حوالے سے قدامت پسند ہیں. نوزاد صاحب فرماتے تھے کہ شخصی تعلقات کے حوالے سے ہم قدامت پسند ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جدید سیاست جو ہے نا جی، وہ ہم پہ اثر انداز نہیں ہوا کرتی.